نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونا اس لیے بھی ہوا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، کچھ ٹائم پہلے کیا کل ہی کہا کہ مفتی صاحب حالات تھوڑے سے بہت زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی عجیب چیز ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو ہر چیز منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ ایک کلک کے اوپر ہماری اسکرین کے اوپر آ جاتی ہے اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے ایک کونے میں بھی کچھ ٹائم پہلے کچھ ہوا ہے اور سیکنڈوں کے اندر دوسرے کونے میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حالات یہ ہیں کہ ابھی کرکٹ لیگ چل رہی تھی، کرکٹ میچ کی ٹیم کی کیا بولتے ہیں اس کو، ورلڈ کپ چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا، تو اس کے اندر کوئی آسٹریلیا کی ٹیم جیتی ہے، ورلڈ کپ جیتی ہے، 3-4 دن ہو گئے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، ہم تو دیکھتے نہیں ان چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹیم جیتی اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا، اور سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا، سیلیبریشن کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ جیت گئے تو انہوں نے کیا کیا، ایک پلیئر نے جوتا نکالا اور اس میں بیئر ڈالی۔ ایک تو بیئر ویسے ہی گندی اور غلیظ چیز، ہمارے یہاں تو گدھے کا پیشاب کہتے ہیں اسے، اور اوپر سے جوتے میں ڈال کر پینا، کریلا نیم چڑھا۔ کہتے ہیں بیئر لی اور اس نے جوتے میں ڈال کر کے پی اور پھر دوسرے کو پاس کر دیا جوتا، پھر اس نے پی اور پھر شاید پوری ٹیم نے پی، مجھے تو پتہ نہیں۔ تو وہ ذکر کر رہے تھے۔ اب میڈیا کا کام یہ تھا کہ اس حقیقت کو حقیقت کی طرح بیان کرتا، لیکن میڈیا تو میڈیا ٹھہرا، بجائے اس کے کہ اس گندی اور غلیظ حرکت کو کاؤنٹر کرتے، اس کو کور اپ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ان کی تہذیب ہے، ان کی رسم ہے، ان کا رواج ہے، اور یہ ان کا کئی سالوں سے جو ہے ٹرینڈ ہے، کیا ہے پتہ نہیں، بہرحال اس طریقے کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، دین اسلام کو ان ساری بیہودہ اور بیکار چیزوں سے اور لفظ چیزوں سے بچا کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ کام کوئی مسلمان کر دیتا پھر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ کوئی جوتے میں شراب ڈال کے پی رہا ہے، کوئی گوبر کھا کے دکھا رہا ہے، اور دنیا اس کو اچھا سمجھ رہی ہے، تہذیب سمجھ رہی ہے۔ یہ دنیا کو تہذیب سکھانے والے لوگ، یہ دنیا کے حقوق کے اندر بات کرنے والے لوگ، ہم لوگ ان کی کاپی کرتے ہیں نا، ہم لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم لوگ ان کا جیسا حلیہ بناتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ ان کی ترقی ہے، دیکھ لو۔ ہمیں تو اپنی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا بھائی۔ ہم مسلمانوں کے لیے ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کیسے سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ اس کو سمجھیں، حضرت ابو حذیفہ ابن یمان، حضرت حذیفہ ابن یمان، ان کے بارے میں آتے جب کسریٰ فتح کرنے والے تھے، یہ تو کسریٰ نے ایران فتح کرنے والے تھے، تو کسریٰ نے بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ان کے آگے دسترخوان بچھایا بات چیت کے دوران، اور جب اس پر کھانا وغیرہ لگا تو یہ کھا رہے تھے، کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا، تو یہ اٹھا کر کے کھانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو۔ ان کو یہ سنت یاد تھی، اٹھا کر کے کھانے لگے، تو کسی نے برابر میں بیٹھے شخص نے کونی ماری، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ کو اس حرکت کی وجہ سے یہ آپ کو دیہاتی اور ان پڑھ اور بیکورڈ سمجھیں گے۔ اب یہ حذیفہ ابن یمان غصہ ہوا اس بات کے اوپر، کہنے لگے کہ کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ان جاہل اور بیوقوفوں کی وجہ سے میں سنت نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ آپ مجھے بتائیں، آج پارٹیوں میں، شادیوں میں کیا ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ عمل تو کیا کریں گے، کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ ہوتا ہے کھانا، اب تو کیا عمل کریں گے، کوڑے کے ڈبے میں سٹ رہا کے کھانے سے رہے۔ لیکن اگر کہیں سٹنگ سچویشن اور کھانا کھایا جا رہا ہو تو کیا ہم لوگ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا اپنی توہین نہیں سمجھتے؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور ہمیں توہین لگے، اور یہ لوگ گھسے پٹے لوگ اور سڑے ہوئے لوگ اور گلے ہوئے لوگ اور دماغ سے مفلوج لوگ ان چیزوں کو اپنی تہذیب کا نام دے کر کھلے عام کریں اور لوگ اس کو کور اپ کریں، میرے بھائیوں شرم کا مقام ہے، ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ میڈیا نے بھی غلط بات کی اور ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو شرمساری کا باعث بنایا کہ ان لوگوں کی ہم لوگ پیروی کرتے ہیں۔ مغرب میں جاؤ گے تو ڈوبو گے، اور روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، سنتوں کو عام کریں اور ان چیزوں کو غلط ہیں یہ غلط کہیں، یہ غلط ہے یہ غلط ہے، ہمیشہ غلط رہیں گی، ان کو ہمیشہ صحیح نہیں۔ کوئی کچھ بھی ہو، کسی غلط چیز کو اگر کسی قوم اپنی رسم بنا لے تو کیا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ غلط چیز ہمیشہ غلط رہے گی۔ شراب کا نام شہد رکھ دو تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔